Subscribe to Shakir Abidi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور اس سے پہلے 21ویں پارے کے اخیر میں آپ نے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کے متعلق کچھ چیزیں سنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اختیار دے دیا تھا جب انہوں نے جنگ خندق کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اختیار دے دیا تھا کہ چونکہ آپ لوگ بہت زیادہ مکرم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کی عورتوں پہ آپ کو فضیلتوں سے نوازا ہے، تو آپ کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کا مطالبہ کریں جو دنیا سے متعلق ہیں، جو دنیا سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو انہیں کہا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں کہ دنیا کی زندگی بہت عیش و آرام سے گزاریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر لیں، دوری کر لیں، طلاق لے لیں، اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جڑی رہے، حضور کے قدموں میں آپ کے لیے جگہ رہے اور کل قیامت میں آپ امہات المومنین کی شکل میں اٹھائی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نوازی جائیں، تو پھر آپ کو دنیا کی چیزوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ میں قربان جاؤں اپنی تمام ماؤں پر کہ ان میں سے کسی نے بھی دنیا کی کسی چیز کو اختیار نہیں کیا اور سب نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اختیار کیا اور اسی کو پسند کیا۔ اب چونکہ ہماری یہ مائیں تھیں تو ان کی ذمہ داریاں بھی دوسروں سے بڑی تھیں، عموماً ماؤں کی ذمہ داریاں دوسروں سے بڑی ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں آپ عام عورتوں کی طرح تو ہو ہی نہیں۔ یہ گمان ہی نہیں کرنا کہ تمہارا معاملہ کسی عام عورتوں کی طرح ہے، نہیں، تم عام عورتوں کی طرح ہو ہی نہیں۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر آپ اللہ سے ڈرنے والی ہیں، اگر آپ اللہ سے ڈرنے والی ہیں تو کوئی بھی بندہ اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، حضور کی دنیا میں رہتے ہوئے یا حضور کے دنیا سے وصال کر جانے کے بعد، کوئی بھی بندہ اگر آپ سے کچھ معلوم کرنے کے لیے آئے، پوچھنے کے لیے آئے، فلا تخضعن بالقول، تو آپ لوچدار انداز میں، لچکدار آواز میں ان سے بات نہ کریں، بلکہ ان سے بات کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ صاف اور سیدھے انداز میں بات کریں۔ یہاں پر ایک بات بہت بہترین سمجھ لینے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کسے کہہ رہا ہے؟ انہیں کہہ رہا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ اور مطہر بنایا ہے، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں دیا ہے، جو امت کی مائیں ہیں، جس کی طرف کسی بھی صاحب ایمان کی نظر گندی اٹھ ہی نہیں سکتی، خیالوں میں بھی نہیں آ سکتی ایک بات۔ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی سے بات کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ لوچدار انداز میں بات چیت نہ کریں، پھر کیا کریں؟ صاف سیدھی بات کریں۔ وجہ کیا بتائی؟ وجہ کہا کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اس لیے کہ جو آدمی دل کا بیمار ہوگا اس کے دل کے اندر اس طرح کی غلط باتیں پیدا ہوں گی اگر آپ نرمی کے ساتھ اور لچکدار آواز میں بات کریں گے تو۔ آج کے زمانے میں ایک ٹریڈ یہ چلا ہوا ہے لبرلوں کے یہاں، جو مسلمان نما لبرلز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پردے سے کیا ہوتا ہے؟ دل صاف ہونا چاہیے، ہمارا دل صاف ہونا چاہیے۔ میں پوری دنیا کے ان تمام لبرلوں سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بتاؤ، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے زیادہ بھی کسی کا دل صاف ہو سکتا ہے؟ اور ایسے ہی صحابہ کرام، وہ پاکیزہ جماعت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم کہا، جن سے اللہ راضی ہو گیا ہو، جس کا تزکیہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کیا ہو، تو کیا ان سے زیادہ کسی انسان کا دل صاف ہو سکتا ہے نبی کے بعد؟ اس کے باوجود امہات المومنین سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کرنی ہے۔ آگے پردے کی بھی آیت آ رہی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین سے ہی کہا ہے کہ وَيُدْنِينَ جلابیبہن، کہ وہ اپنے چادروں کو اپنے چہروں پہ لٹکا لیں۔ یہ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے ان ماؤں کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطہر بنایا ہے اور جن کی طرف کسی کی برائی کی نظر اٹھ ہی نہیں سکتی، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو، اپنے چہرے کے اوپر
کپڑے لٹکا لو، یہ حکم صرف ان ماؤں ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب پاکیزہ ان ماؤں کے لیے یہ حکم ہے تو امت کی تمام بیٹیوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ کسی سے بھی بات کرے، کوئی بھی غیر محرم اس سے جب بات کرے تو صاف اور سیدھی بات کرے، لوچدار آواز میں بات نہ کرے۔ ہماری ماں و بہنوں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر شوہر سے بات کیا، کیا ہے جی بولیے، ایسے زور سے بات کرے گی، لیکن اگر کوئی کزن آ جائے، کوئی باہر کا آ جائے، اتنی نرمی سے بات کرے گی جیسے لگے گا کہ لہجے سے شہد ٹپک رہا ہو۔ یہ انداز اہل ایمان کا نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیوں کا نہیں ہے، یہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندیوں کا نہیں ہے، امہات المؤمنین کی بیٹیوں کا یہ انداز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس انداز کو بالکل نیگلیکٹ کیا ہے، نکار دیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور نبی کے سامنے ایمان والے کو سر تسلیم خم کر دینے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیں، جب اللہ اس کے رسول کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو کسی بھی ایمان والے کے لیے یہ اختیار باقی نہیں رہتا، ان کے لیے گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اللہ اس کے رسول کے اس فیصلے کے خلاف اپنی طرف سے کوئی دوسری بات پیدا کر لیں یا دوسرا فیصلہ کر لیں، ان کو اس کا اختیار ہی باقی نہیں رہتا۔ یہ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی حضرت زینب بنت جہش، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بنا لیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ سے کرنا چاہا، چونکہ حضرت زینب یہ قبیلہ قریش سے تھی، بڑے خاندان سے تھی، اور حضرت زید بن حارثہ پہلے غلام تھے، بعد میں آزاد کیے گئے۔ تو یہ بات حضرت زینب بنت جہش کو بہت ناگوار گزری کہ میں بڑے خاندان کی بیٹی ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں پھوپھی ذات بہن ہوں، اور میں ایک غلام سے شادی کروں جو اب آزاد کیا گیا ہے۔ یہ بات ان کے بھائی کو بھی ناگوار گزری، حضرت عبداللہ بن جہش کو، کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، ہماری بہن کی شادی ان سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو اہل ایمان کو الگ سے اس میں اختیار باقی نہیں رہتا ہے کہ وہ اس میں کوئی کسی بھی معاملے کی کوئی تبدیلی کرے، کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی اور تغیر کرے۔ کوئی فیصلہ اہل ایمان اب نہیں لے سکتے، اللہ اور اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ آخری فیصلہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب بنت جہش اور حضرت عبداللہ بن جہش یہ دونوں بھائی بہن بھی راضی ہو گئے کہ نہیں، جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لہذا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو گئی، لیکن چونکہ مزاج میں بڑا فرق تھا، ان کے مزاج میں تھوڑی تعلی تھی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک غلام سے آزاد کیے گئے تھے تو دونوں میں نہیں بننے لگی۔ بہت دنوں تک چلی یہ بات، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی، میں حضرت زینب بنت جہش کو طلاق دے دینا چاہتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ چلنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک، کہ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو، اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اس کے حقوق ادا کرتے رہو۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ایسا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بری اور بہت بڑی رسم کو توڑنا چاہتا تھا۔ ایک غلط رسم تھے ان لوگوں کے اندر، اس رسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ توڑنا چاہتا تھا۔ وہ رسم کیا تھا کہ میں 21ویں پارے میں یہ بتا چکا ہوں کہ جہاں یہ سورت شروع ہو رہی تھی وہیں پر ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ اس کے اندر متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کے بارے میں جو احکام ہیں وہ نازل کیے گئے ہیں۔ تو کفار مکہ چونکہ منہ بولے بیٹے کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، تو اب منہ بولی ماں اس کے ساتھ سفر کر سکتی تھی، منہ بولی بہن اس کے ساتھ سفر کر سکتی تھی، اس سے پردے اردے کا نظم نہیں۔ لیکن چونکہ اسلام نے
نسبی اولاد کو اولاد کہا ہے، جس کو منہ بولا بنائیں گے وہ اصل میں ہماری اولاد نہیں ہے، اس کو وراثت میں بھی حصہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ مرنے والا اپنی طرف سے کچھ دے دے اس کو، یا وہ جو منہ بولی بہن ہے وہ دونوں محرم ہیں، دونوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ جو منہ بولی بہن ہے اس کے ساتھ نہ حج کو جا سکتی ہے، نہ عمرے کو جا سکتی ہے، نہ کہیں سفر پہ جا سکتی ہے۔ ایسے جو منہ بولی ماں ہے یہ بھی اس منہ بولے بیٹے کے ساتھ سفر پہ نہیں جا سکتی، حج کو نہیں جا سکتی، عمرے پہ نہیں جا سکتی، اس سے پردہ کرے گی۔ یہ سارے احکام ہیں۔ تو کفار مکہ منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، اس کے بہو کو اپنے حقیقی بہو کی طرح سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ یہ طلاق ہوگی، لہذا طلاق ہو گئی۔ اب طلاق ہونے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے ہی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ان کے بھائی بھی شادی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم آیا تھا جس کی بنیاد پر یہ شادی ہو گئی، اب جب طلاق ہوئی تو حضرت زینب کا دل بہت ٹوٹا۔ ظاہر بات ہے کہ دل ٹوٹے گا، پہلے ہی اگر کوئی شادی نہ کرنا چاہتا ہو اور پھر شادی کرے اور پھر وہ شادی ٹوٹ جائے، طلاق ہو جائے، تو تکلیف کا ہونا ایک فطری شے ہے، تو انہیں بہت تکلیف ہوئی۔ لیکن اس شادی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غلط رسم کو ختم کرنا چاہتا تھا، جو مشرکین کے اندر، یہودیوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ وہ منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ باضابطہ قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ زوجنا کہا کہ جب حضرت زید ان سے الگ ہو چکے اور ان سے ان کا طلاق ہو چکا تو ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا اور ان کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، عقد ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ذہنی طور پر تو اس کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے کہ معترضین کو، اعتراض کرنے والے کو، مشرکین کو، یہودیوں کو یہ موقع ملتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالیں کہ دیکھو اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ لیکن نبی کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر لوگوں کی پرواہ کرے، بلکہ نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور یہی بات اہل ایمان کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے اندر بھی یہی بات ہونی چاہیے کہ جہاں پر اللہ کا حکم ہو وہاں پر سوسائٹی، معاشرے، کسی کی بھی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر شادی کرتے ہوئے، رسم و رواج کو نبھاتے ہوئے اس بات کا تو ضرور خیال رکھتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا تو سماج کیا کہے گا، اگر ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ایسا نہ کیا تو فلاں آدمی کیا کہے گا، محلہ اور علاقہ کیا کہے گا، مگر ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو میرا رب کیا کہے گا، کیا میرا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، محمد رسول اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، اس کا خیال ہمیں بالکل نہیں آتا۔ حالانکہ ایک ایمان والے کی شان یہ ہونی چاہیے کہ جب اللہ کا حکم اس کے سامنے ہو تو پھر دنیا والوں کی قطعاً پرواہ نہ کی جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ پروردگار عالم نے میرا نکاح حضرت زینب سے کر دیا ہے۔ اب چونکہ مشرکین کو اعتراض کا موقع ملنا تھا، وہ مل گیا، انہوں نے پورا علاقہ سر پہ اٹھا لیا کہ ارے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، دیکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ ہیں ہی نہیں۔ جب کسی مرد کے باپ نہیں ہیں تو ان کی بہو بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بہو کس کی ہوگی؟ جب انسان بڑا ہوگا، بیٹا بڑا ہوگا اور بڑے کا کوئی باپ ہوگا تو پھر وہ بڑے بیٹے کی شادی بھی ہوگی اور پھر اس کی بہو بھی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد، یعنی بڑے بالغ مرد کے باپ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد ہوئی وہ بچپن میں انتقال کر گئی، تو کہا کہ بڑے مرد کی، بالغ مرد کی کوئی اولاد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بالغ مرد کے باپ والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، لہٰذا ان کی کوئی بہو بھی نہیں ہے، اور جب بہو نہیں ہے تو اس سے نکاح کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن دو خوبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے یہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی حقیقی باپ، روحانی باپ تو پوری امت کے ہیں، مطلب حقیقی باپ نہیں ہے، نسبی باپ نہیں ہے، لیکن دو بڑی خوبی ہے۔ وہ بڑی خوبی کیا ہے؟ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ خواہشات نفسانی کی بنیاد پہ نہیں کرتے، بلکہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام پر اعتراض کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اعتراض کرنے کی طرح ہے۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں تشریف لانے والے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نیا پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ابھی پاکستان کے اندر ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، ابھی پاکستان کے اندر ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے تو جب کبھی بھی کسی کو نبی بنایا تو رسول اور نبی صرف اور صرف مردوں کو بنایا۔ آپ سے پہلے بھی جتنے لوگوں کو ہم نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا وہ مردوں کو بنا کر بھیجا، عورتوں کو کبھی بھی نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تو ظاہر بات ہے جب دنیا جب سے قائم ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک کوئی بھی عورت نبی اور رسولہ نہیں بنائی گئی، تو پھر آج یہ دعویٰ کرنے والی ظاہر بات ہے کہ جھوٹی ہوگی۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک وقت میں ایک کوئی عربیہ عورت تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ بھائی میں نبی ہوں، اور تو لوگوں نے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دکھائی کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو چونکہ ایسے لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں نا، تو اس عورت نے کہا کہ ہاں بھائی اس کے اندر تو میری نبوت کی نفی نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیسے نفی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کے اندر تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ لا نبی بعدی، یعنی کوئی مرد نبی نہیں ہوگا میرے بعد، لا نبی بعدی نہیں ہے، یعنی میرے بعد کوئی عورت بھی نبی نہ ہو، ایسا نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح کے ڈھکوسلے ہر زمانے میں چلتے رہے ہیں اور آج بھی چل رہے ہیں، اور قیامت تک اسی طرح کے ڈھکوسلے آئے دن آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو بڑی خوبی ہے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ لہٰذا جتنی بھی غلط رسمیں ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں تلے روند کر تشریف لے جائیں گے دنیا سے۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائی کہ میں جاہلیت کے تمام رسموں کو اپنے پیروں تلے روندتا ہوں۔ جاہلیت کی ساری رسمیں ختم کی جاتی ہیں، یہاں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور پیغام چلے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کی دعوت کا اصول بیان کیا ہے، یعنی دعوت میں جو کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اس کا اصول بیان کیا ہے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، اور ولیمہ کیا تو صحابہ کرام کو دعوت دی۔ اب یہ لوگ دعوت میں تشریف لائے اور لانے کے بعد بیٹھ گئے، اب کھانا بن رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، اب لوگ پہلے ہی سے آ کر بیٹھ گئے، انتظار کر رہے ہیں کھانے کا۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ازواج مطہرات تھی، سب کے لیے الگ الگ گھر تھا، تو اب ان کا جو کمرہ تھا اب وہ وہاں پہ بہت پریشانی تھی، لوگ وہیں پہ دعوت کے لیے آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس طرف جو خالی جگہ تھی وہاں پر کچھ لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بھئی یہ لوگ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، جب کھانا تیار ہو جائے گا تو سب لوگ آ کے شریک ہو جائیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا، آپس میں بات چیت میں لگے ہوئے تھے تو انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد آئے تو دعوت وغیرہ ہو گئی، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ناگوار گزری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھل کر نہیں کہا کہ شاید انہیں تکلیف ہو جائے کہ ہم لوگ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے شاید اس لیے حضور کو ناراضگی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ
اور کہا یا ایھا النبی، اور کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ اے لوگو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یوں ہی نہ چلے جاؤ جب تک کہ تمہیں نہ بلا لیا جائے، اجازت لے لیے جائے، بلا لیے جائیں تب تم جایا کرو، پہلے سے جا کے براجمان ہو جانا، بیٹھ جانا، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ یہی حکم امت کے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اگر کسی کے ہاں دعوت وغیرہ ہے، بیٹھنے وغیرہ کی جگہ کم ہے، آج تو فنکشن ہالوں میں مسلمانوں کی دعوت ہوتی ہے، گھروں کے اندر دعوت کا ماحول ہی ختم ہو گیا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ مسلمان غریب غریب نہیں ہے، اگر مسلمانوں کے پیسے دیکھنے ہو، مسلمانوں کی مالداری دیکھنی ہو، مسلمانوں کی عیاشیاں دیکھنی ہو تو ان کی شادیوں میں دیکھو، ان کی دعوتوں کے اندر دیکھو۔ اگر انہیں دیکھو وہ شادی ہال کرے گا تو 1 لاکھ روپے کا، سجاوٹ لگائے گا تو 1 لاکھ روپے خرچ کرے گا اس کے اندر، ڈی جے بجائے گا تو 50,000 روپیہ اس کے اندر لگائے گا، اور دوسری چیزیں سجاوٹ اور یہ چیز اور گاڑیاں اور یہ رسم اور وہ رسم، اس کے اندر ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرے گا۔ ولیمے کی دعوت کے اندر دیکھو ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ اس کے اندر پانی کی طرح بہائے گا، اور اگر کہا جائے کہ محلے کی مسجد ہے اس کے اندر 10,000 روپیہ دو تو اس کا جنازہ اٹھنے لگے گا۔ اس سے اگر کہا جائے کہ محلے کے اندر ایک بیوہ ہے اس کی مدد کر دو، اس کا جنازہ اٹھنے لگے گا۔ اس کو اگر کہا جائے کہ فلاں آدمی پریشان ہے، بیمار ہے اور وہ ہاسپٹل کے اندر ہے، اس کے لیے 5,000 روپیہ دو، اس کی مدد کرو، اس کا جنازہ اٹھنے لگے گا، کلیجہ منہ کو آنے لگے گا۔ لیکن یہ ڈی جے بجانے کے اندر 20,000 روپیہ خرچہ کرے گا، سجاوٹ کے اندر 50,000 روپیہ خرچہ کرے گا، شادی ہال لینے کے لیے 1 لاکھ روپیہ خرچہ کرے گا، بیجا اور غلط رسم و رواج کو انجام دینے کے لیے، مہندی کی رسم کے لیے، اور کیا بولتے ہیں کہ مایوں کی رسم کے لیے، مہندی کی رسم کے لیے ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ خرچ کرے گا۔ لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اس کا جنازہ نکلتا ہے، تعلیم کے نام پر خرچ کرنے میں اس کا جنازہ نکلتا ہے۔ کوئی مدرسہ والا اگر اس کے پاس پہنچ جائے، مدرسے کی ضرورت لے کر 1,000-2,000 روپیہ دے کر کہتا ہے او مولانا بہت سارے لوگ آتے ہیں جائیے یہاں سے، اس کا جنازہ اٹھنے لگتا ہے۔ مگر اس کی مالداری اگر دیکھنی ہو تو ان کی شادیوں میں دیکھیے، ان کی دعوتوں میں دیکھیے، ان کے بیجا اسراف خرچ کو اگر دیکھنا ہو تو ان کے عیاشیوں میں دیکھیے۔ کون کہتا ہے کہ مسلمان غریب ہے؟ مسلمانوں کے پاس بہت پیسے ہیں، ان کے پاس نہیں ہوگا یہ قرض لے کر آئیں گے، یہ رشوت کا پیسہ جمع کریں گے، ان کے پاس نہیں ہوگا یہ سود پہ پیسہ لیں گے، یہ انٹرسٹ پہ پیسہ لیں گے، لیکن لازمی طور پر اپنے شادیوں کے اندر وہ عیاشیاں کریں گے، وہ فضول خرچیاں کریں گے کہ زمانہ دیکھ کر دنگ رہ جائے گا، شیطان بھی شرم کرنے لگے گا۔ کون کہتا ہے کہ مسلمان پچھڑا اور غریب ہے؟ ایک بار شادی کرے گا پوری زندگی اس کا قرض ادا کرتا رہے گا، یہ بات اسے گوارا ہے، مگر اللہ کے گھر میں 2,000 روپیہ دینا، کوئی مدرسے والا آ گیا اس کے لیے 2,000 روپیہ دینا، اس کے لیے وبال جان ہے، اس کی روح نکلنے لگتی ہے، کلیجہ اس کا منہ کو آنے لگتا ہے۔ تو شادیوں کے بارے میں بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی شادی کے لیے بلائے، دعوت کے لیے بلائے، پہلی بات تو دعوت وغیرہ بھی بالکل سادہ اور سمپل کرنا چاہیے کہ آپ کی دعوت ایسی ہو جو بالکل غربت کو بھی نہ بتاتی ہو، اور آپ کی دعوت ایسی ہو جو فخر لیے ہوئے بھی نہ ہو، محلے اور علاقے کا خیال نہ ہو، بلکہ آپ ایک سادگی کے ساتھ ایک دعوت کریں جس کو ولیمہ کہتے ہیں، اور بس سنت کی ادائیگی ہو گئی، بات مکمل ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ دیکھو کسی کے ابھی دعوت کے لیے اگر جاؤ تو پہلے جا کے براجمان ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں، پوری امت کے روحانی باپ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں یہ پوری امت کی مائیں ہیں، اور نبی چونکہ مرتے نہیں ہیں، نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت دیتا ہے، اور اہل سنت والجماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخروی زندگی کے قائل ہیں، اور کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر دنیا میں کسی کا شوہر مر جائے تو اس کی بیوی سے دوسرا فرد عدت گزرنے کے بعد نکاح کر سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو امت کی مائیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کوئی بندہ نکاح نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے، وہ تمہاری مائیں ہیں، اور ماؤں سے نکاح کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو، جا کر ان کے گھر پہ نہیں بیٹھ جانا،
اور سنو، ان کی جو بیویاں ہیں ان سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر حضور کسی کو طلاق بھی دے دیتے پھر بھی کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے نکاح کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد بھی کسی کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم سے نکاح کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، مخاطب کر کے جو اوپر میں نے بات کہی کہ وہاں تو کہا گیا تھا کہ آپ کسی سے لوچدار انداز میں بات نہ کریں، صاف سیدھی بات کریں۔ یہاں کہتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، یہ بیٹی آپ کی نسبی بیٹی ہو یا امت کی بیٹی ہو، اور تمام اہل ایمان ماں اور بہنوں بیٹیوں کو کہہ دیجئے، امت کی ساری بیٹیوں سے آپ کہہ دیجئے، وہ کیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے دوپٹے کو، اپنی چادر کو وہ اپنے چہرے پہ اس طرح سے لٹکا لیں کہ ان کا چہرہ دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہو، ان کا حسن دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ یہ حکم تمام امت کی ماں اور بہنوں کے لیے، تمام بیٹیوں کے لیے۔ میں پھر پلٹا کر یہ بات کہوں گا، پلٹ کر، کہ آج کے وقت میں ایک ٹریڈ یہ چلتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، چہرے چھپانے سے کیا ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ تمہارا دل زیادہ صاف ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تمہارا دل زیادہ صاف ہے اماں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تمہارا دل زیادہ صاف ہے اماں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تمہارا دل زیادہ صاف ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تم کیا امہات المومنین سے زیادہ پاکیزہ ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاکیزہ ماؤں کو یہ حکم دے رہا ہے جس کے بارے میں کسی کے دل کے اندر غلط خیال کا آنا بھی تقریباً محال ہے۔ اور پھر ان ماؤں کے اندر بھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے پسند فرمایا تھا، ہماری ان ماؤں کے اندر بھی کسی غلط خیال کا آنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر روک لگا رکھا، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ اپنے چہرے پہ چادر لٹکا لیں۔ معلوم ہوا کہ آج کے وقت میں جو مسلمان اپنی بیویوں کو لے کر، اپنی بہنوں کو لے کر، اپنی ماؤں کو لے کر شادیوں میں ایسے شرکت کرتے ہیں کہ پورا ان کا حسن نظر آ رہا ہوتا ہے، پورے زیورات نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ مردوں میں گھل مل رہی ہوتی ہے، ملاقاتیں کر رہی ہوتی ہے، ہنس رہی ہوتی ہے۔ یہ سارا کا سارا حرام، بلکہ مرد کی بے غیرتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس مرد سے زیادہ کوئی بے غیرت نہیں ہے جو اپنی بیویوں کو شادیوں میں دوسروں سے انٹروڈیوس کراتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اس سے ملیے، میری بیوی ہے۔ ارے بھائی تمہاری بیوی ہے، تم ملو، ان سے کیا ملوا رہے ہو؟ اس کی بیوی ہے۔ ہم سے کہہ رہے ہو کہ بھائی لیجیے مولانا ان سے ملیے، ہماری بیوی ہے، تمہاری بیوی ہے، تم ملو۔ مولانا کو کیوں ملوا رہے ہو؟ اس سے فلاں صاحب کو کیوں ملوا رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب کو کیوں ملوا رہے ہو؟ لیڈر صاحب کو کیوں ملوا رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ بے غیرتی کی یہ حد ہے۔ اس لیے اس آدمی سے زیادہ دیوس اور بے غیرت کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنی بیویوں کو غیر مردوں سے متعارف کروائے، ہاتھ ملوائے، گلے ملوائے۔ مسلمانوں کو بچنا چاہیے، کلچر مسلمانوں کے اندر جڑ پکڑ رہا ہے، اس کلچر کو نیگلیکٹ کیجیے، اکھاڑ پھینکیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی عظمت کا بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو انسانوں کے حوالے کیا کہ یہ لو، یہ میرا کلام ہے، اسے سنبھالو، اور تم یہ نہ سمجھو کہ تم کو ایسے ہی دے دیا اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو پہاڑوں کے سامنے یا دوسری مخلوقات کے سامنے پیش کیا، آسمانوں اور زمینوں کے سامنے، کہ تم اگر میرا یہ لینا چاہو احکام اور ہمارے قرآن کو سب کو لینا چاہو تو میں تمہیں بھی دینے کو تیار ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ پروردگار عالم، ہم آپ کے ان احکام کی اور اس کلام کے برداشت کرنے کی اور اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ طاقت دے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی پہلے بار بار صفائی کی گئی تاکہ قرآن کریم کے متحمل ہو سکے، قرآن کریم کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو سکے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا کلام ہمیں دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور اس کلام پاک کے مطابق ہمیں زندگی گزار کر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اور اگر ہم نے اس پر زندگی گزار لیا تو پھر پوری دنیا میں ہم سے اشرف اور ہم سے اعلیٰ اور ہم سے باعزت اور ہم سے زیادہ شرافت والی کوئی بھی مخلوق نہیں۔ آگے سورہ سبا شروع ہو رہی ہے، جس کے اندر ملکہ سبا کا تذکرہ ہے، سبا کا واقعہ ہے، قوم سبا کا۔ اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام یہ رکھا ہے۔ اور اس صورت کے اندر تذکرہ کرتے ہوئے حضرت داؤد السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے زبان میں وہ چاشنی اور وہ مٹھاس رکھی تھی کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے تو اور تسبیحات کرتے تھے تو دوسرے جو مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوق حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں مشغول ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں سب سے پہلا جہاز عطا فرمایا۔ آج آپ جہاز کے ذریعے سفر کرتے ہیں، یہاں سے لندن، جاپان، امریکہ، سعودی عرب، کہاں بھی جہاں جانا چاہیں وہاں آپ جہاز کے ذریعے جاتے ہیں، بڑھتے ہیں اور وہ جہاز لے کر آپ کو چل پڑتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب سے پہلے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ ان کا ایک تخت تھا اور اس تخت پہ بیٹھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ ہواؤں پر حکومت دی تھی، یہ تخت عطا فرمایا تھا، یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ آپ اس تخت پہ بیٹھتے تھے اور ہوا کو حکم دیتے تھے چلو لے کر چلو۔ تو ایک آدمی سواریوں کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے اور اونٹوں کے ذریعے یا پیدل قافلوں کی شکل میں ایک آدمی ایک مہینے میں جتنی دور کی مسافت طے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں پہ اڑتا ہوا، یعنی ہوائی جہاز، وہ نصف ٹائم پہ، ہاف ڈے میں اتنے دور چلے جاتا تھا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں اسے اترنے کا حکم دیتے تھے وہ نیچے اتر جاتا تھا، لائک ہیلی کاپٹر، بندہ جہاں اتارنا چاہے وہاں اتار لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غدوُّهَا شَهْرٌ اور وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ کہ صبح سے لے کے دوپہر تک میں نے ہاف ڈے میں اتنی دور کا سفر کرتے تھے جتنی دور انسان ایک مہینے میں سفر کرے گا، اور پھر وہاں سے واپسی اگر ہونی ہو تو پھر وہاں سے دوپہر میں اگر واپس ہوئے تو شام تک واپس اپنے گھر تشریف لے آتے تھے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایئر کا جو سفر کرایا اور سب سے پہلے جو ایئر کے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافتوں کو طے کرنا سکھایا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے پھر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں پہ اور جناتوں پہ، جانوروں پہ، ان ساری چیزوں پہ حکومت عطا فرمائی تھی، جس کا تذکرہ میں پہلے پاروں کے اندر کر آیا ہوں، تقریباً غالباً 16 پارہ یا 17 پارے کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے، تو وہاں پر میں اس کا تذکرہ کر آیا ہوں۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب جناتوں پر بھی حکومت کرتے تھے تو انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کروائی، بیت المقدس کی تعمیر کروائی اور جناتوں کو اس میں کام پر لگایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی حکمت عجیب ہے، وہ وقت آ گیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمانا تھا، آپ کی روح کا قبض ہونا تھا، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے ہاتھ میں عصا لے کر کھڑے ہوئے اور اللہ کی تسبیح میں مشغول تھے، اور جنات لوگوں کو پلان سمجھا دیا گیا تھا کہ ایسے 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 اس کی تعمیر کرنی ہے اور ایسے ایسے اس کا کام مکمل کرنا ہے، بیت المقدس کا، مسجد اقصیٰ کا۔ تو جنات لوگ کام میں لگے ہوئے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے لاٹھی پر ہاتھ رکھے ہوئے عصا پہ کھڑے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ اب جب روح قبض کر لی گئی تو آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کا جسم مبارک ایسے ہی کھڑا رہا اور لاٹھی پر ایسے ہاتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، وہ ٹیک پر وزن تھا جس بنیاد پر وہ کھڑے رہ گئے، اور ایک دو دن نہیں، پورے 1 سال۔ کتنے دن؟ پورے 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام اسی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے کھڑے رہ گئے۔ اب یہ جو جنات لوگ تھے یہ کام میں مشغول تھے کہ اگر میں کام سے بھاگ جاتا ہوں، سرتابی کرتا ہوں، کوتاہی کرتا ہوں تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب تسبیح سے فارغ ہوں گے تو ہمیں سزا دے دیں گے، اس بنیاد پر یہ لوگ کام پر لگے ہوئے تھے۔ جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس لکڑی کے اندر، اس لاٹھی کے اندر دیمک نے جڑ پکڑ لیا، دیمک لگ گیا اس کے اندر، وہ دیمک کا کیڑا اس کے اندر لگا اور لکڑی کو کھا کر اس نے کھوکھلا کر دیا، اور کھوکھلا کرنے کی وجہ سے ہاتھ کا جب وزن اس لکڑی پر پڑا تو وہ لکڑی ٹوٹ گئی، جب ٹوٹ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے زمین پر۔ تب جناتوں کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اوہو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو انتقال ہو چکا ہے،
آپ پردہ فرما چکے ہیں، اور ہم جو لگے ہوئے تھے ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ باحیات ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوا جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهُ، کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور ان کی موت کے بارے میں، ان کے پردہ کرنے کے بارے میں، روح قبض ہونے کے بارے میں ایک کیڑے نے بتایا جو ان کی لکڑی کے اندر، ان کے عصا کے اندر لگ گیا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ قوم سبا ملک یمن میں رہتی تھی، ملک یمن کے علاقے میں آباد تھی، اور صنعاء یہ اس کا دارالحکومت تھا، یعنی کیپٹل اس کا صنعاء تھا، یعنی آج کے وقت میں جو یمن وغیرہ کا علاقہ ہے وہ علاقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے رہنے والوں کو بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا تھا، ہرے ہرے باغات تھے، خوشحال جگہ تھی، اور بارش وغیرہ کا پانی ان کے یہاں ڈیم ٹائپ کا بنا ہوا تھا، گڑھا بنا ہوا، تو وہاں آ کر جمع ہو جایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے پورے سال ان کے علاقے میں ہریالی رہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہر اور باغات اور رستے، بڑی خوشحال زندگی اس علاقے کو لوگوں کو دے رکھی تھی، لیکن ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تباہی کے لیے ایک بہت ہی حقیر جانور کا انتخاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوہوں کو بھیجا، اور یہ جو بڑے بڑے ڈیم بنے ہوئے تھے اور بڑی بڑی ان کے عمارتیں تھیں، ان ساری عمارتوں کے اندر چوہے لگ گئے ان کے بنیادوں کے اندر، جس کی وجہ سے وہ جو ڈیم کے دیواریں تھیں وہ ساری کے ساری ٹوٹ پھوٹ گئی، اور پورا کا پورا پانی شہر میں داخل ہو گیا، اور پوری عمارتیں نیچے دب گئی، ختم ہو گئی، پورا کا پورا ویران ہو گیا۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، کہ قوم سبا اور ان کے رہنے کی رہائش کی جگہوں کے اندر لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نعمتیں عطا فرمائے تو اس کو غلط طریقے سے یوز کرنے کے بجائے اللہ کی ناقدری اور اللہ کی ناشکری اور نعمتوں کی ناقدری کرنے کے بجائے انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ آگے سورہ فاطر شروع ہو رہی ہے۔ فاطر کے معنی ہی ہے کسی چیز کو پیدا کرنا، کسی چیز کو نکالنا، اور چونکہ اس کے اندر شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کسی چیز سے پھاڑ کر پیدا کیا۔ اب اگر اس آیت کو نظر کے سامنے رکھا جائے کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو اثر نو پہلی مرتبہ پھاڑ کر پیدا کیا۔ فاطر کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ کر نکالنا۔ اب اگر ہم آج کے تھیوری کو اٹھا کر دیکھیں، سائنسی تھیوری کو اٹھا کر دیکھیں، تو یہ سائنسی تھیوری یہ بات بتاتی ہے کہ یہ جو پوری ہماری دنیا ہے، جو ہمارا پورا یونیورس ہے، یہ ایک نقطے کی شکل میں تھا، منجمد تھا ایک جگہ پر، اور اس کی گریویٹی اتنی زیادہ تھی جس کا کوئی جواب نہیں، اور اس گریویٹی کی کثرت کی وجہ سے، زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک بلاسٹ ہوا اس کے اندر، اور اس کے اندر سے یہ سارے پلانٹ وجود میں آئے۔ اگر ہم قرآن کریم کی اس آیت کو ہم اس تحقیق پر انطباق منطبق کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر سائنس کی تحقیق واقعی درست ہوا ہے اور صحیح جگہ پر اگر سائنس تحقیق کرتے ہوئے پہنچ گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو پھاڑ کر پیدا کیا۔ دیکھیے وہ بات جہاں پر سائنٹسٹ ہزاروں سال کے بعد، ہزاروں ریسرچ کے بعد، اربوں ڈالر خرچہ کرنے کے بعد جہاں پر آ کر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کریم میں آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس کے انسانوں کی اعمال کی بنیاد پر اگر پکڑنے لگتا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اعمال کی بنیاد پر اس کی پکڑ کرنے لگتا دنیا کے اندر، ہر عمل پر جو اس کا غلط عمل ہے، اس کے ہر عمل پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے لگے تو انسان ایک قدم نہ چل سکے، پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، نہ کوئی انسان دنیا میں باقی رہے، نہ کوئی دوسرا جاندار دنیا کے اندر باقی رہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے لگے گا تو کون سا ایسا انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا، اور جیسے ہی اس کی نافرمانی ہوگی ویسے ہی اگر وہ پکڑا جانے لگے تو پھر سارے کے سارے انسان ختم ہو جائیں گے۔
لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو نافرمانی انسان کریں گے نا، پھر جانور دوسرے جاندار کیوں ختم ہو جائے گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ساری مخلوقات کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب وہ انسان ہی نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر پورا یہ نظام کائنات رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کو ایک چھوٹے سے مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شادی کا سارا جو انتظام کیا جاتا ہے وہ دولہے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، دولہے دلہن کی بنیاد پر۔ لیکن اگر شادی میں دولہا ہی موجود نہ ہوتے، باراتی کیا کریں گے؟ یہ لگا ہوا اسٹیج، یہ چھوارے اور یہ قاضی صاحب یہ کیا کریں گے آ کر؟ ظاہر بات ہے کہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہے وہاں پہ، تو دولہے کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا انسان کو اگر اس کی غلطی پر پکڑ ہونے لگے، ہر غلطی پر دنیا میں مواخذہ ہونے لگے، تو انسانوں کا رہنا یہاں ناممکن ہو جائے گا، اور جب انسانوں کا رہنا یہاں ناممکن ہوگا تو پھر دوسرے ساری مخلوقات بھی دنیا سے ختم کر دی جائیں گی۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر بڑا رحیم، بڑا کریم ہے، بڑا شفقت کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نافرمانیاں دیکھنے کے باوجود اسے مہلت دیتا رہتا ہے کہ میرا بندہ اب توبہ کرے گا، اب توبہ کرے گا، اب توبہ کرے گا، اب توبہ کرے گا، اسے مہلت دیتا رہتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی اگر خواہشات نفسانی کی بنیاد پر ہو جائے تو وہ فوراً پلٹ کر توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.